بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سب دوستوں سے درخواست ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ ہندہ بنت عتبہ ابن ربیعہ کا اصل نام ہند تھا، مگر اکثر مورخین نے ان کا نام ہندہ لکھا ہے۔ ہندہ ام المومنین حضرت رملہ بنت ابو سفیان یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ، ابو سفیان کی بیوی، اور ان کے دو بھائی ابو حذیفہ بن عتبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ ہندہ کے باپ عتبہ بن ربیعہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ نے میدان بدر میں قتل کیا تھا، جس کا بدلہ لینے کی خاطر ہندہ بنت عتبہ نے وحشی بن حرب کے ہاتھوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو میدان احد میں شہید کر دیا، اور اس کے بعد اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی کی۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا جگر کھانے کی وجہ سے ہند بنت عتبہ کو ہند جگر خور لکھا گیا ہے۔ ناظرین، فتح مکہ کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں موجود خود اپنے دشمنوں کو آزاد کردہ غلام کا نام دیا اور انہیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں آزاد بھی کر دیا، جن میں ہند بنت عتبہ بھی شامل تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کی بے حرمتی کرنے کے بعد ان کے اعضائے جسمانی سے بالیاں، ہار، کنگن اور پازیب بنائیں اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ ناظرین، عتبہ، ابو سفیان اور ہند تینوں اسلام کے سخت ترین مخالف تھے، اور وہ اسلام کی غیر معمولی ترقی کو نہایت شک سے دیکھتے تھے۔ حتی الامکان اسلام کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ ابو جہل اس وقت ان سب کا سردار تھا، لیکن جب بدر کے معرکے میں اسلام و کفر کا پہلا معرکہ تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ابو جہل اور عتبہ وغیرہ بھی قتل ہو گئے، تو ابو سفیان بن حرب نے، جو عتبہ کے داماد تھے، اس کی جگہ لی اور پھر مشرکین مکہ کے سردار بن گئے۔ چنانچہ بدر کے بعد سے جس قدر مارکے پیش آئے، ابو سفیان سب میں پیش تھے۔ غزوہ احد ابو سفیان کے جوش انتقام کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر ابو سفیان کے ساتھ اس کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی موجود تھی، جس نے اپنے باپ کے انتقام میں سنگ دلی کا ایسا خوفناک منظر پیش کیا جس کے تخیل سے بھی جسم لرز اٹھتا ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ انہوں نے عتبہ کو قتل کیا تھا۔ ہند ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس نے وحشی بن حرب کو، جو زبیر بن مطعم کا غلام اور حربہ اندازی میں کمال کی مہارت رکھتا تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ حضرت امیر حمزہ کو قتل کرو تو میں تمہیں مال و دولت کے ساتھ آزاد بھی کر دوں گی۔ جب حضرت امیر حمزہ اس کے برابر آئے تو وحشی بن حرب نے حربہ پھینکا۔ بعض روایات میں برچھی لکھا ہوا جو ان کی ناف میں لگا اور آر پار ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی اور درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ قریش کی عورتوں نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا، ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہند نے ان کا پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر گئی، ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبانے لگی، لیکن گلے سے نہ اتر سکا، اس لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ اس نے اگل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فعل سے اس قدر صدمہ ہوا تھا کہ اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے، لیکن ایک اور چیز تھی جو ایسے موقع پر بھی جبین رحمت کو شکن آلود نہیں ہونے دیتی تھی۔ ناظرین، فتح مکہ کے دن ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد ہند بنت عتبہ بھی اسلام لائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ہند بنت عتبہ کا نکاح قائم رکھا۔ بڑی عاقلہ اور فہم والی تھی، کبھی زنا کے قریب نہ گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کے وقت فرمایا زنا نہ کرنا تو آپ بولیں کیا شریف عورتیں بھی زنا کر سکتی ہیں؟ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عین ابو قحافہ کی وفات کے دن ہند فوت ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے روایات لیں۔ دور فاروقی میں غزوہ قادسیہ اور یرموک میں بڑی مجاہدانہ شان و شوکت سے شریک رہیں اور بڑی خدمت اسلام کی۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے پر اہل سنت کا اجماع ہے، جو قرآن اور تمام صحیح سند اور احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ رب العزت معاف فرمائے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نبی کریم سے بیعت لینے کے لیے عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو ان عورتوں میں ہند بنت عتبہ بھی موجود تھی۔ مکہ کا رواج تھا کہ شریف عورتیں نقاب پہنتی تھیں۔ ہند بنت عتبہ نقاب پہن کر آئیں، جس سے اس وقت یہ غرض بھی تھی کوئی ان کو پہچان نہ سکے۔ بیعت کے وقت انہوں نے نہایت دلیری سے باتیں کی۔ ہند کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے کن باتوں کا اقرار لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہند کہنے لگی یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا، بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوری نہ کرنا۔ ہند کہنے لگی اپنے شوہر کے مال میں سے کبھی کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند کہنے لگی ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، بڑے ہوئے تھے تو غزوہ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا۔ اس دیدہ دلیری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند بنت عتبہ سے درگزر فرمایا۔ ہند کے دل پر اس کا بہت اثر ہوا اور ان کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر خدا ہیں۔ ہند مسلمان ہو کر گھر گئیں، تب وہ ہند نہ تھیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے گھر جا کر بت توڑ ڈالے اور کہا تیری طرف سے دھوکے میں تھے۔ اب وہ حضرت ہند رضی اللہ عنہ تھی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا اور سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک خدا حافظ۔